نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں مخاطب ہوں اس بار کے اسکول اور کالج سنچل کیمپس کے فرسٹ ایئر کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا عنوان ہے طالب علموں کے نام سر سید احمد خان کا خط۔ آپ جو قوم کا مستقبل ہیں، جن کے ہاتھوں میں قوم کی ترقی ہے، قوم کی کامیابی ہے، ان کے نام سر سید احمد خان ایک خط چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسے غور سے سنیے گا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ جو سر سید احمد خان جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں ان کے مخلص رہنما تھے۔ وہ دلی میں سن 1817 میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں 1858 میں 98 میں وفات پائی۔ 1858 وفات، 1817 پیدائش، دلی میں پیدائش، علی گڑھ میں وفات۔ ویسے سر سید احمد خان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن ان کے دو کارنامے ایسے ہیں جو لازوال ہیں، غیر فانی ہیں۔ پہلا کارنامہ، انہوں نے علی گڑھ میں کالج قائم کر کے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا۔ دوسرا کارنامہ، انہوں نے اردو میں ہر مضامین کو آسان اور سادہ زبان ادا کرنے کا نمونہ دیا۔ پیارے بچوں، سر سید احمد خان آپ نوجوانوں کو وقت کی اہمیت کے حوالے سے بتا کر گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، اے میرے وطن کے نوجوانوں، اے میرے وطن کے سپوتوں، تم نے منزل ہستی میں قدم رکھا ہے، تم نے دنیا میں قدم رکھا ہے، لیکن میں اس منزل ہستی کے بہت سارے مراحل طے کر چکا ہوں، اور میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے آپ کو بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ میری ذات سے نصیحت حاصل کیجیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ عمر کی اس پہاڑی کا سیر کرتے ہوئے جو قدرت نے مجھے اوزار عطا کیے تھے، انہوں نے پہاڑی کے سفر کو زندگی کے سفر سے تشبیہ دی ہے۔ اصل میں زندگی انسان کی مشکلات سے بھری ہوتی ہے، تو اللہ نے اوزار دیے۔ جسے پہاڑی کے سفر پر انسان جاتا ہے تو اوزار ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو پتھر رکاوٹ بنتا ہے اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے یہ اوزار دیا، آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ عقل و فہم، شعور، دماغ، یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہاتھ، یہ ٹانگیں، یہ پاؤں، لیکن میں ان سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کالے بادل آئے، وقت پر برس کر چلے گئے،
بجلیاں آئیں، وہ کڑک کر چلی گئی، وہ روشن ہو کر چلی گئی، وہ اس اپنی کڑک سے، اس اپنی روشنی سے، اس اپنی تجلی سے پورے جہان کو روشن کر گئی۔ لیکن مجھے افسوس ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آنکھ کھولیے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں غفلت میں، نادانی میں، گمراہی میں تھا اور میں اس اشارے کو سمجھ نہ پایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذن عام تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، جیسی زندگی ہم گزارنا چاہتے تھے ہم نے گزار دی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی رہبر و رہنما نہیں ملا، کوئی محسن و مربی ملا ہی نہیں، لیکن تم نے محسن و مربی کے بغیر زندگی بسر نہیں کرنی، تم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیں کہ سمندر میں بغیر کسی کشتی چلانے والے کے خود کشتی چلائی، جو کہ مجھے پہاڑ کے، ایسی پہاڑ کے اس جگہ لے گئی جہاں سے نکلنا، جہاں سے اترنا، جہاں سے کامیاب ہونا میرا موہوم یعنی میرا وہم ہو سکتا ہے، تصور اور خیال تو ہو سکتا ہے لیکن ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں تم نے اس وقت نہیں ضائع کرنا، میں نے وقت ضائع کر دیا۔ اے ہم وطنوں، تم نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی تعلیم پہ دھیان دیجیے۔ یہ لاک ڈاؤن کا لمحہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ فرماتے ہیں ان دو نعمتوں سے اکثر لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت، تندرستی، توانائی، طاقت۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ قوت ہمیشہ رہے گی۔ جسے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی عمر کی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا، ابتدا سے لے کر چوٹی تک پہنچا یعنی جوانی تک پہنچا، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو چمن لہلا رہے ہیں، یہ جو امیدوں اور آرزو کے گل کھل رہے ہیں، یہ شاید ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ میرا وہم تھا اور یہ میری نادانی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک صحت، وہ کہتے ہیں کہ صحت باقی رہے گی ہمیشہ، لیکن نہیں۔ نمبر دو، فارغ وقت۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی زندگی بہت ساری ہے، ابھی اس طرح کے فارغ اوقات بہت سارے آئیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے تبھی وہ افسوس ہی کرتا ہے، اور افسوس کے سوا اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد، محشر کے میدان میں انسان اس وقت تک اپنے قدموں کو حرکت بھی نہیں دے پائے گا، اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک کہ چار سوالات کے جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، اے بندہ بتا ہم نے اپنی زندگی دی، وہ زندگی کیسے گزاری، کن کاموں میں گزار کر آئے ہو۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور جو جوانی دی وہ کیسے گزار کر آئے ہو۔ حالانکہ جوانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ جوانی کا الگ سے سوال کریں گے، کیونکہ جوانی کا جو پیریڈ ہے
وہ بڑا بہترین پیریڈ ہوتا ہے. اور جو جوانی کی عبادت ہے اس لیے اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان ہر قسم کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی نفس کی خواہشات کو دفن کر کے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے، انہیں شکست دے کے وہ اللہ اور رسول کے احکامات پر چلتا ہے، حقیقت میں وہی نوجوان کامیاب نوجوان ہے. وہی زندگی کے ان پیریڈوں میں سب سے بہترین پیریڈ ہے جوانی. پیارے بچوں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اللہ نے جیسے وقت کو پیدا کیا ہے، وقت اسی رفتار سے چلتا ہوا جا رہا ہے. وقت کو نہ کسی کی امیری، نہ کسی کی غریبی، نہ کسی کی غربت اور بدحالی کا کوئی سروکار ہے. وقت ایک برف کی مثل ہے. برف، اگر آپ برف کو دھوپ کی کڑی دھوپ کے نیچے رکھ دیں گے، سورج کی تپش میں رکھ دیں گے، اگر آپ اس برف سے فائدہ اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ برف بہہ جائے گی. وگرنہ وہ برف بہہ جائے گی. جتنا آپ فائدہ اٹھائیں گے اتنا آپ کو حاصل ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں اٹھائیں گے اس سے کوئی فائدہ تو وہ برف بہہ جائے گی، کسی کا انتظار نہیں کرے گی. ویسے ہی وقت بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ اس سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ وقت بھی آپ کی زندگی کے لمحات کو بہا کر لے جائے گا. بیٹا مشہور کہاوت ہے، مشہور قول ہے کسی دانا کا، کسی عقل مند کا، فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع علم تقطع تو قطع کر. وقت تیز تلوار کی مثل ہے. اگر آپ وقت کو صحیح گزاریں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وقت آپ کو گزار دے گا. اگر آپ وقت کو صحیح طرح کاٹیں گے تو ٹھیک، وگرنہ وقت آپ کو کاٹ دے گا. عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج عمل تو ہے، عمل کی مہلت ہے، فارغ اوقات ہیں آپ کے پاس، آپ اتنی بات کر سکتے ہیں، اللہ کی کریں. آپ سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن وغدن حساب، اس دن حساب تو ہوگا لیکن عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. امیر عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کی بیہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. عمر، دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے تو اجنبی ہے اور مسافر ہے، چند گھڑیوں کے لیے آئے ہو اور پھر سفر کو کوچ کر جاؤ گے، سفر کی طرف روانہ ہو جاؤ گے. ایسے اجنبی طور پر زندگی بسر کیجیے گا. آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ. اے عمر، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان، اور وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، فائدہ اٹھا لو جو اٹھا سکتے ہو. جب جسم میں طاقت نہیں رہے گی تو پھر افسوس ہی کرتے رہ جاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. پیارے بچوں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. مشہور کہاوت انگریزی کی ٹائم اینڈ ٹائڈ فور نن. وقت نہ کسی پیر کا اور نہ کسی میر کا انتظار کرتا ہے. پیارے بچوں، سر سید احمد خان اس خط میں نوجوانوں کو بہت ساری نصیحتیں کر کے گئے ہیں. اس نصیحت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی جانیے، اپنی زندگی کے لمحات اور لحظات کو قیمتی جانیے، وگرنہ یہ وقت آپ کے زندگی کے جو لمحات ہیں، لحظات ہیں، جو حصے ہیں، جو گھنٹے ہیں، منٹ ہیں، ہفتے، مہینے اور سال
ان کو بھاگ کر وقت لے جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حاکم الحاکمین سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔